باب الوضوء من مس الذکر. اب یہاں سے گویا امام یہاں سے یہ اب تک جو بیان تھا نا، وضو کیسا کرنا چاہیے، وضو میں کون سے چیزیں ہونا چاہیے، وہ ہاتھ دھونا وغیرہ وغیرہ، پورا یہاں تک بیان ہوا تھا. اب یہاں سے بیان ہے وضو ٹوٹتا کون سے چیزوں سے. اب جن چیزوں سے سب کے پاس وضو ٹوٹتا اس کا انہوں تذکرہ یہاں پہ نہیں کریں گے. جہاں پہ اختلافات ہے کہ کون سی چیزیں انہوں بولتے ٹوٹتا، ان کے پاس ٹوٹتا، ان کے پاس نہیں ٹوٹتا، تو اس قسم کی چیزوں کا انہوں یہاں پر تذکرہ کریں گے. تو وہ تذکرہ کرنے سے پہلے ہم احناف کے پاس کون سے چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے تھوڑا سا اس کے اوپر ایک ہم نگاہ ڈالیں گے. پہلی بات، یہ باب ہے، اس باب کے شروع کرنے سے پہلے ہم نواقض وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس چیز کو سمجھیں گے. نمبر 1، کل ما یخرج من السبیلین، ہر وہ چیز جو دونوں راستوں سے نکلتی ہے، دونوں شرمگاہوں کے راستے سے جو بھی چیز نکلتی ہے تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا. پیشاب نکل گیا تو بھی وضو ٹوٹ جاتا، پاخانہ نکل گیا تو بھی وضو ٹوٹ جاتا، ہوا خارج ہو گئی تو بھی وضو ٹوٹ جاتا. تو یہ دونوں راستوں سے کوئی بھی چیز نکل جائے تو اس کے نکلتے ہی وضو ٹوٹ جاتا. ایک بات. دوسرا، وضو کس سے ٹوٹتا ہے؟ خون کے نکل کے بہنے سے بھی وضو ٹوٹتا. جسم سے خون نکل کے بہہ جائے، جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکل کے بہہ جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے. اور وضو ٹوٹتا ہے قے کرنے کی وجہ سے. منہ بھر کے اگر قے کرا کوئی تو اس کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹتا. چپ تھوڑی سی آئی، منہ بھر کے نہیں آئی، آ کے واپس چلے گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. منہ بھر کے اگر قے ہو گئی ہے، بے ساختہ قے ہو گئی ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے. قے تو الٹی ہو گئی تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اچھا، البتہ سر سے جو نزلہ وغیرہ نکلتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ کوئی گندے مقام سے گندی چیز نہیں ہے. کراہیت کی چیز ہے ایک الگ بات ہے، لیکن ناپاک چیز نہیں ہے. نزلہ جو نکلتا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہے. اب کراہیت کی چیز ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا. وہ کوئی نجاست نہیں ہے، کپڑے کو لگ گئی، فلاں لگ گئی، دھونا جیسا خون وغیرہ کو دھوتے ایسا اس کا حکم نہیں ہے. اچھا، کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. اور 5واں، سو جانے کی وجہ سے بھی. ایسا سو جانا چتا، مطلب بیڈ پہ سو جاتے نہیں، لمبا ہو کے ایسا بیٹھ کے سو گئے تو بھی نہیں. ایسا سو جانا بالکل جیسا ہم بیڈ پہ سو جاتے لمبا، ایسا سو جانے کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیٹ کے سو جاؤ یا ایسا بالکل فل ٹیکا لے کے سو جاؤ، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. کہ اور آپ کسی چیز سے ایسا ٹیکا لے کے سو گئے کہ اس کو ہٹا دیے تو انہوں گر جاتے، اتنی خطرناک نیند میں چلے گئے گہری، تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. کیوں؟ انہوں کیا بول رہے ہیں کہ ایسا سونے کی وجہ سے، جب ہم ایسا سو جاتے تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا، ہمارے پورے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے. ڈھیلے ہونے کے بعد میں آپ نیند لگ جاتی تو اعضاء ڈھیلے ہونے کے بعد میں آپ کی ہوا خارج ہوئی نہیں ہوئی کہاں اطلاع رہتی. تو اس واسطے آدمی گہری نیند میں سو گیا کہ اس کو ہوش ہی نہیں رہ رہا ہے اور اس کے اعضاء پورے ڈھیلے ہو گئے تو وضو ٹوٹ جاتا. انہیں اثر نو وضو کرنا، پھر وضو کرنا، اس کا وضو ٹوٹ گیا. اچھا، البتہ کوئی کھڑے کھڑے سو رہا، جیسا تراویح پڑھتے خود ایک قرآن ہو رہا ہے سو رہے ہیں، کوئی کیا ہے قاعدے میں بیٹھ کے سو رہا، کوئی سجدے میں سو رہا ہے، کوئی رکوع میں سو رہا، کوئی نماز میں سو رہا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو نہیں ٹوٹتا. کیوں نہیں ٹوٹتا وضو؟ سجدے میں بھی نہیں ٹوٹتا وضو. ہاں، کیونکہ انہوں جو ہے سو پورا ایسا ہو جاتے نا، بالکل انہوں ڈھیلا پنا آ گیا تو گر جاتے انہوں، ادھر نہیں تو ادھر کدھر بھی.
تو اس لیے یہ لوگ بول رہے ہیں کہ سجدے میں ہو کہ رکوع میں ہو کہ قاعدے میں ہو کہ کھڑے ہوئے ہو، تو ایسا نماز میں یوں جو ڈلتے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ ان کے اندر کنٹرول ہے، امساک، اپنے جذب کرنے کا، ایسا کچھ ہوا تو ہل کے اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کی ابھی ہوشیاری ہے اتنی، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیونکہ اس میں ایک حدیث بھی ہے اس سلسلے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء علی من نام قائما او قاعدا او راکعا او ساجدا، اس آدمی کے اوپر وضو نہیں ہے جو آدمی کھڑے ہو کر سو گیا یا قاعدے میں سو گیا یا رکوع میں سو گیا یا سجدے میں سو گیا، اس کے اوپر وضو نہیں ہے۔ انما الوضوء علی من نام مضطجعا، بلکہ وضو اس کے اوپر ہے جو لمبا ہو کر چت ہو کر سو گیا۔ فإنه اذا نام مضطجعا، کیونکہ جب وہ لمبا ہو کر سو جاتا ہے تو اس کے مفاصل پورے پارٹس کیا ہو جاتے ہیں، ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ ایسی ہی روایت امام ترمذی نے نقل کی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، یہ اس سے بھی وضو ٹوٹتا۔ اور وضو کس سے ٹوٹتا ہے؟ عقل کے اوپر غلبہ ہو جانا، پاگل پن کا یا جنون کا، کسی کو کوما میں چلے گیا یا بے ہوش ہو گیا یا کوئی نشے کی چیز کھانے کی وجہ سے اس کی عقل کے اوپر غلبہ ہو گیا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ بھی، تو جب اس کی عقل کے اوپر غلبہ ہو گیا کسی چیز کا، بے ہوش ہو کے یا جنون طاری ہو گیا اس کو، اس کی عقل اس کی وجہ سے ٹھکانے نہیں ہے، تو اس کا بھی وضو ٹوٹ گیا۔ اچھا، کیونکہ اب یہ عقل، جب اس کو عقلی ہوش ٹھکانے نہیں ہے اس کے، تو اس کی ہوا خارج ہوئی نہیں ہوئی، یہ تو نیند سے بھی بدتر حالت رہتی۔ جیسے اب بعض لوگ شراب پی لے کے بدمست ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ بھی خبر نہیں رہتی کیا گندگی ہو رہی کہ کیا ہو رہا ہے، کہ پیشاب کر رہے ہیں کہ 1 کر رہے ہیں کہ 2 کر رہے ہیں، کہ یہ ہوا خارج کچھ بھی نہیں رہتا، تو وضو ان کی چلے جاتی بول رہے۔ تو جن کی عقل مغلوب ہو گئی پاگل پن کی وجہ سے یا جنون کی وجہ سے یا بے ہوش ہونے کی وجہ سے یا کثرت شراب یا نشیلی چیزوں کے استعمال کی وجہ سے جن کی عقل خراب ہو گئی، تو ان کا وضو بھی ٹوٹ جاتا، نیند سے بدتر حالت رہتی ہے۔ اچھا، اور وضو ٹوٹتا ہے نماز میں زور زور سے قہقہا لگا کے ہنسنے سے، لیکن شرط ہے کون سی نماز؟ رکوع سجدے والی نماز میں قہقہا لگا کر ہنسنے سے وضو ٹوٹتا۔ قہقہا بولے تو ایسا زور سے ایسا مسکرا لیے تو نہیں، ہاں، پھر قہقہا بولتے جو اس کو پورا چوکڑا کھل جانا، زور سے آواز نکلنا، اس کو قہقہا بولتے۔ تو اس سلسلے میں ایک روایت بھی نقل کی گئی ہے کہ واقعہ یہ ہوا تھا، لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور ایک صاحب تھے، ان کو ذرا کم نظر آتا تھا، تو ادھر جماعت ہو رہی ہے، انہوں کم نظر آتا، وہ بیچارے چلتے چلتے آئے، گڑھا تھا تو انہوں گڑھے میں گر گئے۔ اب گڑھے میں گرے تو جو لوگ نوجوان ٹائپ کے یا بعض جن کا نماز میں اتنی زیادہ دلچسپی نہیں رہتی، ویسے ٹائپ کے جو دیکھے انہوں گرے تو زور سے ہنس دیے، انہوں گڑھے میں گرے بول کے۔ یہ لوگ کیا کرے، جو نماز میں تھے وہ لوگ زور سے قہقہا لگا کے ہنسے، ارے انہیں کیسا گر گئے بول کے، دکھ رہا نہیں کہ سامنے گڑھا ہے۔ اب وہ بیچاری کی نظر کمزور تھی، بہرحال جو بھی تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ جو لوگ بھی زور زور سے ہنسے ہیں انہوں کیا کرنا، دوبارہ نماز دوہرا لینا، تو اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی، وضو بھی ٹوٹ جاتا۔ اب اس کے اندر کیا ہے معلوم ہے، اس میں کوئی حضور نے فرما دیا وضو ٹوٹ جاتا اس لیے ہے، اب عقلی طور پہ وہ کچھ نجاست نکل رہی ہے، وہ سب کچھ بھی نہیں ہے اس میں، بس حضور بول دیے نماز میں ایسا ایک پنشمنٹ کے طور پہ ہے، سمجھو کہ ایسا نہیں ہنسنا، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ نماز میں اگر کوئی مسکراتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مسکرایا بھی کرتے تھے۔ آپ کا چہرہ یہ ہنسمکھ تھا، ہمیشہ چہرے پہ ہنسی رہا کرتی تھی، تو تبسم رہنا، چہرہ ہنسمکھ رہنا،
یا مسکراتے، کبھی مسکراتی ہوئی چہرے، نماز میں کوئی بات پہ مسکرا لینے سے اس سے نماز پہ بھی وہ اثر نہیں پڑتا اور وضو بھی اس سے نہیں ٹوٹتا. بول رہے تھے. اچھا یہ تھے وضو کے وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے. اب یہاں سے کیا ہے، قہقہ سے وضو ٹوٹتا، بلکہ بہت سی احادیث ہیں جو فرما رہے ہیں کہ حضرت صحابہ میں سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، طبرانی میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دارقطنی میں ہے، ابن عمر سے بھی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی دارقطنی میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہے، اور حضرت عمران بن حسین سے بھی ہے، اور بہت سے صحابہ سے اس سلسلے میں روایت ہے کہ اگر نماز میں کوئی قہقہا لگا کر ہنستا ہے تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ وضو اور نماز، غیر نماز میں اگر کوئی قہقہا لگا کے ہنسے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، صرف یہ نماز کی حد تک خاص ہے، دوسرے اس میں نہیں. اچھا اب